اور اس کی فطرت اس بات کا متقاضی ہے کہ معاشرے میں اسی انسان کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جو علم کی نعمت سے آراستہ ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں فضیلت کا معیار علم ہے۔ دنیا میں بھی ایسا ہے، دنیا میں بھی ایسا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ علم کی جو اہمیت یا عظمت ہوتی ہے وہ معلوم یا موضوع کی مناسبت سے ہوتی ہے۔ جس علم کا موضوع زیادہ اہمیت کا حامل ہو اسی حساب سے اس علم کی اہمیت ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں پڑھایا جاتا ہے مدارس میں کہ سب سے عظیم علم، سب سے افضل علم علم کلام ہے، اس لیے کہ علم کلام کا موضوع سب سے افضل ہے۔ علم کلام کا موضوع باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ ہے، چونکہ اشرف الموجودات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لہذا جس علم میں اشرف الموجودات اور اشرف الموجودات کی صفات کو بیان کیا جائے یا ذکر کیا جائے وہ علم تمام علوم سے افضل ہے، علم کلام۔ اسی طرح باقی علوم ہے، ہر علم کی اہمیت کا انحصار اور دار و مدار اس علم کا موضوع ہے۔ عام جو مادی معاشرے ہیں جو کسی غیبی طاقت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے ہاں بھی وہی انسان عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جو علمی میدان میں سب سے آگے ہو۔ علمی میدان میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ میرے نزدیک سب سے افضل وہ ہے جو علمی اعتبار سے وہ اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جب اپنے نمائندوں کو بشر کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، وہ چاہے نمائندے نبی کی صورت میں ہوں، رسول کی صورت میں ہوں یا امام کی صورت میں ہوں، کسی بھی زمانے میں اللہ اس ہستی کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجتا ہے کہ جو اس زمانے کے تمام انسانوں سے ہر لحاظ سے افضل ہو، اس زمانے کے تمام انسانوں سے ہر لحاظ سے افضل ہو۔ اسی لیے ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں امام کو اعلم الناس ہونا چاہیے، امام کو اشجع الناس ہونا چاہیے، افضل الناس، ہر لحاظ سے جو افضل ہو، جس کا کوئی ثانی اور نظیر نہ ہو، وہ الہی نمائندہ نبی یا رسول یا امام بن سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب سلمان فارسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ لکل نبی وصی فمن وصیک، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وصی گزرا ہے، آپ کا وصی کون ہے؟ آپ نے کس کو اپنا وصی بنایا ہے؟ سلمان کہتے ہیں فسکتا، اس وقت رسول خدا نے جواب نہیں دیا کہ میرا وصی کون ہے، کس کو میں نے اپنا وصی بنایا ہے، لیکن فلما رأیتہ بعد یا فلما رآنی بعد، اس کے بعد جب دوسری دفعہ میں ان حضرت کی خدمت میں پہنچا، اب یہ روایت میں نہیں ہے کہ دوسری دفعہ اسی دن چند گھنٹوں کے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی یا دوسرے دن ملاقات ہوئی، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ فلما رآنی بعد، دوسری دفعہ جب آن حضرت نے مجھے دیکھا تو پھر آپ نے اس سے میرے سوال کا جو سلسلہ تھا اس کو آگے بڑھایا اور فرمایا سلمان یہ بتاؤ کہ حضرت موسیٰ کا وصی کون تھا؟ حضرت موسیٰ نے کس کو اپنا وصی بنایا؟
سلمان کہتے میں نے عرض کیا یوشع بن نون کو حضرت عیسیٰ نے اپنا وصی بنایا تھا۔ بغداد میں یا کاظمین میں امام موسیٰ کاظم اور امام محمد تقی علیہم الصلاۃ والسلام کے حرم کے قریب، میرا خیال میں زیادہ سے زیادہ 1 کلومیٹر کے فاصلے پر یوشع بن نون کا مزار ہے اور ان کا مرقد ہے۔ سلمان نے کہا کہ حضرت موسیٰ نے اپنے بعد یوشع بن نون کو وصی بنایا تھا، تو رسول خدا نے فرمایا ولیما، یہ بھی تمہیں معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ نے تمام امت کے افراد، تمام حواریوں کو چھوڑ کے یوشع بن نون میں کون سی خصوصیت تھی جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ نے ان کو اپنا وصی بنایا؟ سلمان فارسی نے وہ قیامت تک نہ ٹوٹنے والا ایک قاعدہ اور فارمولہ بیان کر دیا جو ہمارے عقیدے کے عین مطابق ہے۔ فرمایا لِأَنَّهُ كَانَ أَعْلَمَهُمْ، حضرت موسیٰ نے یوشع بن نون کو اس لیے اپنا وصی بنایا کہ یوشع بن نون باقی افراد امت یا حواریوں میں سب سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ اس فارمولہ کو سلمان کی زبان سے اگلوانے کے بعد رسول خدا نے فرمایا فوصی، آپ اس کو فا نتیجیہ کہہ سکتے ہیں نا، نتیجیہ۔ اچھا بھائی، اگر کسی بھی نبی کا وصی وہ ہوتا ہے جو اس زمانے کے تمام انسانوں پر افضل ہو، اس قانون اور فارمولے کے تحت اس قانون اور فارمولہ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے فوصی، میرا وصی، وخیر من ترکت بعدی، اور وہ جو میرے بعد سب انسانوں سے افضل ہے، الذی یقضی دینی، جو میرے بعد میرے قرضے اتارے گا، ویؤدی امانتی، اور میرے پاس موجود لوگوں کی وہ امانتوں کو ان تک پہنچائے گا، وہ میرا وصی اور خلیفہ وہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ام المومنین کے الفاظ ہیں، کان علی اعلم الناس بعد رسول اللہ، امت میں رسول خدا کے بعد سب سے زیادہ علم علی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تھا۔ اصولی طور پر اس قانون کے تحت جی رسول کا وصی، رسول کا جانشین، رسول کی شریعت کا محافظ اس کو ہونا چاہیے جو رسول خدا کے بعد باقی لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہو۔